اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبوہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بلا شبہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا اور رات کو دن پر اڑاتا ہے اور وہ تیزی سے اس کے پیچھے چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے 53 تک پہنچے تھے ہم، جہاں پہ کہ جو لوگ دوزخ میں ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کو جنہوں نے انکار کیا ہوگا، وہاں پہ وہ پچھتائیں گے، اور ان کا کہنا ہو کہ اگر ان کو وہاں پہ وہ سفارشی ڈھونڈیں گے کہ کوئی ان کی سفارش کر دے اور اس عذاب سے ان کو چھڑا دے، لیکن کوئی بھی ان کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ان کی وہاں پہ مدد نہیں کر سکے گا۔ تو اس سے پھر یہ ثابت ہوا کہ جو انسان کے عمل ہے اسی کی بیس پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ وہ نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ خواہش کریں گے کہ اگر وہ دنیا میں واپس چلے جائیں تو وہ یقیناً اچھے عمل کریں گے، لیکن یہاں پہ پچھتاوے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کتاب کا انٹروڈکشن دیا، جو کہ آیت نمبر 52 اور 53 میں اپنی قرآن کو پیش کیا کہ یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کرتا ہے۔ اور اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا انٹروڈکشن دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بارے میں بتا رہی کہ انہوں نے کیا کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا پیدا کیا، اور اس کے اوپر پھر وہ یہ توحید کے اوپر یہ ایک بڑی زبردست اور عظیم الشان آیت ہے، توحید کے ثبوت کے اوپر، اور توحید کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور یہ بہت ایک زبردست آیت ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کی پوری ایک عظیم الشان جو ہستی ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ تو یہ جو 6 دنوں سے مراد ہے، تو 6 دن سے مراد جو یہاں پہ جو عربی میں ورڈ یوز ہوا ہے فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ایام کا ورڈ جو عربی میں یہ دور کو بھی کہتے ہیں، جیسے ہم ایک دور، دوسرا دور، ایک زمانہ، دوسرا زمانہ، اس طرح دور کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جب یہ زمین و آسمان بنے تب تو یہ جو دن کی کیلکولیشن ہماری زمین کے اوپر ہے 24 گھنٹے کی، تو وہ تب تو یہ نہیں تھی کیلکولیشن، یہ تو ہمارے ابھی ہم نے زمین یہ دنیا کے اندر بنائی ہے کہ دن کا جو جیسے ہم 24 گھنٹے میں ڈیوائڈ کیا ہے، تب تو یہ دن رات کی کیلکولیشن نہیں تھی۔ تو اس کو زیادہ تر لوگوں کا اسی پہ اتفاق ہے کہ یہ 6 ادوار میں یہ تخلیق ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر پورا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اس کے اوپر پورا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ پلک جھپکنے کے ساتھ ہی یہ پوری جو کائنات وجود میں آ سکتی ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری ہر چیز پہ مکمل قدرت رکھتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح چاہا تھا کہ اس کو اتنے 6 ادوار میں مکمل کیا جائے۔ تو اس کی حقیقت بھی کسی نہ کسی دن کھلے گی، جیسے سائنس ابھی ترقی کر رہی ہے آپ کے سامنے، ہر دن ہمیں کوئی نہ کوئی نئے انکشافات جو کائنات کے اندر جو ہمیں مل رہے ہیں آسمانوں کے اوپر، پھر آگے جو ان کی جو نئی ریسرچ ہے، جو نئی آگے وہ کائنات کے اندر اور گہرائی کے اندر جا رہے ہیں، تو یہ ایک دن اسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ 6 ادوار سے یہی چیز سامنے آئے گی، اور یقیناً اسی حقیقت تک پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ 6 ادوار کے اندر اس کو بنایا گیا ہے۔ تو جس طرح یہ تیزی سے ترقی کر رہی ہے سائنس، تو ایک دن وہ اس حقیقت تک پہنچ جائیں گے کہ 6 دنوں سے مراد کیا ہے اور 6 ادوار میں کیسے کمپلیٹ ہوئی یہ کائنات۔ لیکن ابھی ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ ابھی تک انسان کا علم آگے بڑھ رہا ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اس حقیقت کو پا لیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ 6 دنوں سے مراد
یہ 6 ادوار ہی لیے جائیں گے، کیونکہ 6 وہاں پہ یعنی 24 گھنٹے کا دن اس وقت نہیں تھا، تب تو یہ زمین عثمان کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے، جب اللہ نے اس کو تخلیق کیا تو اس کو 6 ادوار میں کمپلیٹ کیا، اور اس کے بعد اللہ ہمارے کہ وہ عرش پر بلند ہوا۔ تو عرش پر جو بلند ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی بھی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی وہ عرش سے مراد کیا ہے۔ عرش سے مراد یعنی کہ فزیکلی چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کیسے میچ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہر چیز سے پاک ہے، تو عرش کے اوپر بیٹھنا تو جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہے وہ اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی سے کیا مراد ہے، لیکن یہ ہم جان سکتے ہیں کہ عرش سے مراد یہ کہ پاور ہے، کہ اللہ تعالیٰ پہلے اس کو پوری کائنات کو تخلیق کیا 6 ادوار میں، پھر اس نے جو پورا کنٹرول ہے اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اس کی جو پاور ہے، جیسے ہم اکثر ہم ورڈ بولتے ہیں کہ فلانی حکومت کا جو تختہ الٹ گیا، تو تختہ تو ایکچولی تو کچھ ہی نہیں الٹی، صرف اس کی پاور ختم کی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہ مراد ہے، عرش سے مراد یہ کہ اللہ کی جو پاور ہے، اللہ کی جو طاقت ہے، وہ اس سے مراد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو حکومت ہے، جو ہر چیز کے اوپر ہے، کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی جو حکومت اس سے مراد لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری جو ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ہر چیز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ تو اس آیت کو ہم 2-3 پارٹس میں کمپلیٹ کریں گے۔ تو آج ہم یہی پارٹ اس کا جو کمپلیٹ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 ادوار میں کائنات کو بنایا، پھر وہ عرش پر استوار ہوا کہ اس عرش پر اس نے اس کائنات کا پورا کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، ہر چیز کا کنٹرول اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ انشاءاللہ کل پھر دوبارہ ہم اس کا دوسرا پارٹ کمپلیٹ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور پوری دنیا میں جو مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، آمین۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔